بہت زیادہ خوش تھی. میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. میری بہت قریبی سہیلی کی شادی تھی. مجھے جلدی وہاں پہنچنا تھا. میں خوشی خوشی تیار ہونے لگی. سہیلی کی شادی کے لیے بہت قیمتی جوڑا خریدا تھا. میں سب سے خوبصورت اور دلکش نظر آنا چاہتی تھی. میں جلدی سے تیار ہوئی اور اپنی گاڑی نکالی اور اپنی سہیلی کی طرف جانے لگی تھی. بے حد خوش تھی. شادی والے گھر پہنچ کر میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب موج مستی کی, خوب انجوائے کیا. جیسے ہی سب شادی سے فارغ ہوئے تو سب نے اپنے اپنے گھروں کو نکلنا شروع کر دیا. ہر کوئی اپنے گھر کی طرف جانے لگا. رات بھی کافی ہو چکی تھی. انم کی رخصتی کے بعد مجھے بھی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. میں نے اس کی امی سے گھر جانے کی اجازت لی, اللہ حافظ بولا اور اپنی گاڑی نکالی. موسم بھی کافی خراب تھا. جیسے ہی میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی. میں پریشان ہو گئی. اکیلی بھی تھی اور رات بھی کافی ہو چکی تھی. خیر, میں گاڑی چلاتی ایک سنسان راستے پر پہنچی تو میری گاڑی اچانک سے بند ہو گئی. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. کافی کوشش کرنے کے بعد بھی گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. میں نے بہت کوششوں کے بعد اوبر کا نمبر نکالا اور کال ملا دی. اس وقت صرف ایک ہی رائڈ موجود تھی. میں نے وہ بک کروا لی. راستہ بہت سنسان تھا. چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں سنسان راستے پر اکیلی کھڑی اپنی رائڈ کا انتظار کرنے لگی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میں ڈرتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی کہ اتنے میں ایک کالے رنگ کی گاڑی مجھے اپنی طرف آتی دکھائی دی. گاڑی میری گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی. میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی. تھوڑی دیر بعد ایک بے حد خوبصورت سا لڑکا باہر نکلا. میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ لڑکا بہت پرکشش تھا. وہ لڑکا میرے پاس آیا اور گاڑی کے شیشے کو کھٹکھٹانے لگا. میں ایک دم گھبرا گئی. اس نے دوسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے مجبوراً کھڑکی کھولنی پڑی. میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی تو وہ کہنے لگا, میڈم, اوبر آپ نے بک کروائی تھی. میں ایک دم پرسکون ہوئی. مجھے کچھ تسلی ہوئی. میں جلدی سے گاڑی سے نکلی اور میں نے اسے کہا کہ جی ہاں, میں نے ہی گاڑی کروائی تھی. موسم بہت خراب ہو چکا تھا. میں نے تو ایک دم سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر خدا کا گاڑی آ گئی, ورنہ یہاں پر رہنا کون سا کسی عذاب سے کم تھا. اس قدر خاموشی اور ویرانی تھی کہ مجھے وہاں کے ماحول سے بہت خوف آ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کس طرح میں یہ وقت گزاروں. بہت مشکل سے بہت دعاؤں کے بعد وہ اوبر والا آیا. میں جلدی سے اٹھی اور اپنی گاڑی کو اچھے طریقے سے بند کیا اور پھر اوبر پر جا کر بیٹھ گئی. مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا. مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نظریں ہیں جو مجھ پر ٹکی ہوئی ہیں. میں نے جیسے ہی اپنے فون سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ڈرائیور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. مجھے بہت خوف محسوس ہوا. وہ سامنے شیشے سے میری طرف ہی دیکھتا جا رہا تھا. پہلے تو مجھے بہت کوفت محسوس ہو رہی تھی مگر میں اسے نظر انداز کرتی رہی. لیکن وہ مسلسل مجھے ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جو مجھے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا. تھک ہار کر میں نے اپنا چہرہ شیشے کی طرف موڑ لیا. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے راستہ بہت لمبا ہو گیا ہو. راستہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. ایک دو مرتبہ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر صرف درخت ہی درخت تھے, جنگلات ہی جنگلات تھے. آس پاس ہر جگہ ویران تھی. مجھے اب مزید خوف محسوس ہونے لگا. اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی. رات کے اس وقت اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. میرے اماں ابا مجھے کتنا منع کر رہے تھے کہ آج نہ جاؤ, لیکن مجھے بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری بہترین سہیلی کی شادی تھی, وہ چھوڑ بھی تو نہیں سکتی تھی. بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب آگے کا مجھے سوچنا تھا. تھک ہار کر میں نے ڈرائیور سے پوچھ ہی لیا کہ ہمیں اور کتنا وقت لگے گا, مگر اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا. میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کب تک مجھے گھر چھوڑ دو گے, کب آئے گا راستہ, کتنا سفر رہ گیا ہے, مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اب تو مجھے اس سے بھی گھبراہٹ ہونے لگی تھی, اس سے بھی خوف آ رہا تھا. میں دل ہی دل میں صورتیں پڑھتی جا رہی تھی. اللہ اللہ کر کے گھر آیا اور میں جلدی سے باہر نکلی. اسے پیسے دیے اور گھر کے اندر چلی گئی. لیکن میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ وہ گاڑی سے باہر نکل کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں گھر کے اندر چلی گئی. اماں ابا مجھے کہنے لگے کہ کہاں اتنی دیر لگا دی تھی. میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے اسی لیے منع کرتے ہیں کہ رات کے وقت اکیلے مت جایا کرو.
मॉडर्न ज़माने में होने का ये मतलब नहीं कि आप लोग हाथ से निकलते जाओ। अब्बा ने काफ़ी धुलाई की और उसके बाद मैं जल्दी से कमरे में चली गई, क्योंकि अभी मुझे उस वक्त सिर्फ अपने साथ हुआ वो वाक़या याद आ रहा था। मेरा सांस बंद हो रहा था, मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। मैं कमरे में गई तो वहाँ पर भी घुटन ज़दा सा माहौल था, इसीलिए मैंने जल्दी से खिड़की खोली ताकि बाहर से कुछ हवा का झोंका अंदर आ सके। खिड़की खोलकर जैसे ही मैंने पर्दा पीछे किया, अचानक मेरी नज़र बाहर पड़ी। मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर टूट पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। इतना खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। वही ऊपर वाला लड़का एक बिल्ली को मार रहा था। मुझे काफ़ी हैरत हुई। उसने बहुत बेदर्दी से उस बिल्ली को मारा और फिर उसका गोश्त खाने लगा। ये सब देखकर मुझे अबकाई आने लगी, मुझे मतली होने लगी। उसको देखकर मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। मेरी आवाज़ सुनकर उसने एकदम मेरी तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा ख़राब हो चुका था। मैं उसका चेहरा देखकर एकदम घबरा गई और चीख मारते हुए पीछे हटी। उसी वक्त अम्मा मेरे पास आई और आकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चीख रही हो? मैंने अम्मा को इशारे से बाहर की तरफ इशारा किया। अम्मा जैसे ही खिड़की के पास गईं तो कहने लगी, क्या हुआ है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, वो वहाँ पर वो जिन अभी कुछ था वहाँ पर। अम्मा कहने लगी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ पर मैंने अभी एक आदमी को देखा, वही आदमी जो मुझे यहाँ तक घर तक छोड़ने आया था। वही ऊपर वाला आदमी बिल्ली को मार रहा था और फिर बाद में मरी हुई बिल्ली का गोश्त खाने लगा। अम्मा कहने लगी, ये कैसी फजूल बातें हैं, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती और तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। बहरहाल अम्मा मुझे छिड़क कर बाहर चली गई। मैं जल्दी से बाथरूम में बंद हो गई। मैंने जल्दी से मुँह हाथ धोया और सामने देखने लगी। मैंने जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखा, मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे वही आदमी खड़ा था। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही शीशे में दोबारा देखा तो वही आदमी फिर पीछे खड़ा हुआ था। अब की मर्तबा मेरी चीखें फिर से निकलने लगी थी, मगर अब मैं जानती थी कि अब कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा अपनी जगह पर जाम हो चुका था। दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त का काम तो गुजरना है, वो तो गुजर जाता है। मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दिल ही दिल में आयतें पढ़ रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं जल्दी से बाहर निकली और अम्मा के कमरे में चली गई। अम्मा काफ़ी परेशान हुई, कहने लगी, क्या हुआ? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आज मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं? अम्मा कहने लगी, बेवकूफ़ लड़की, जवान हो गई हो, बाप के कमरे में सोती अच्छी लगोगी। अब तुम्हारे पास अपना कमरा है, फिर भी तुम हमारे साथ सोगी। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। पहले ही तुम्हारे अब्बा को तुम पर गुस्सा है कि आधी रात को बेटियों का बाहर रहना ठीक नहीं। कोई भी मुझे समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं डरते डरते अपने कमरे में गई और जाते ही कमरे का ताला लगा दिया और बिस्तर पर मुँह रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिल में अभी भी रात वाला वाक़या बाकी था। मुझे तजस्सुस होने लगा कि क्या वाकई वो हकीकत थी या सिर्फ मेरा वहम था। मैं अम्मा से कहकर बाहर निकली। अम्मा ने फिर मुझे कहा कि अब इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैंने अम्मा से कहा कि कहीं नहीं, बस यहाँ पर ही चहल कदमी करूँगी और फिर घर वापस आ जाऊँगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आना, तुम्हारे अब्बा घर पर ही हैं, उन्हें पता चल गया तो फिर खफा होंगे। मैं घर से बाहर निकली तो उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहाँ पर कल रात वो आदमी बिल्ली को मार रहा था। वहाँ पर कोई तो निशान होगा, बिल्ली का या उसके खून का। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक जगह पर खून दिखाई दिया। वो यकीनन बिल्ली का ही खून था। मैं समझ गई थी कि रात को जो मैंने देखा था वो हकीकत थी, ना कि मेरा वहम। मगर अम्मा तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और अब्बा तो इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें कभी यकीन आता ही ना। मैंने जल्दी से अपने फ़ोन में तस्वीर को खींच लिया, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे फ़ोन के कैमरे में खून की तस्वीर आ ही नहीं रही थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैंने फिर से कैमरा चलाया
मगर अभी भी वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं थी। अब तो मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मैं जल्दी से झटके से पीछे हुई। अभी वहाँ से मैं कदम हटाती कि मुझे बिल्ली के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं डर कर घबरा कर इधर उधर देखने लगी, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। गली भी सुनसान थी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और हमारी कॉलोनी में रवाज नहीं था कि लोग इतनी जल्दी उठ जाते। इसलिए गली में सिर्फ मैं अकेली थी और मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से ये सब मामलात देखूं। मैं जल्दी से उल्टे कदमों में अपने घर की तरफ भागी। अम्मा मुझे लेकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तो फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपको मेरी बातों पर तो यकीन नहीं आता, मगर मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो देखा है वो कोई आम बात नहीं है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? वहाँ पर कोई था, कोई जिन्नात का साया था। वो लड़का भी जिन्नात में से लग रहा था। मगर अम्मा मुझे समझ नहीं पा रही थी। अम्मा कहने लगी, ये क्या बेवकूफ़ाना और बचकाना बातें कर रही हो? आज के दौर में इस तरह की बातें कौन करता है? तुम तो पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। और मैं हैरान थी कि जिसका वजूद खुदा ने बनाया हो उससे मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है। मगर यहाँ तो सब कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे बन गए थे, इसीलिए तो किसी को उन बातों की समझ भी नहीं थी। थक हार कर मैंने अम्मा से बहस करना बंद कर दी, क्योंकि अम्मा को समझाना ऐसा ही था जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इसका कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकालूंगी। अगले रोज़ मुझे नौकरी पर जाना था। मैं तैयार हुई और नौकरी के लिए निकलने लगी। मेरी गाड़ी ठीक होकर घर आ चुकी थी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली तो अम्मा कहने लगी कि आज ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, मैं ध्यान से जाऊंगी और ध्यान से ही वापस आऊंगी। अम्मा कहने लगी कि आज किसी भी गैर के साथ मत आना। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो अपने अब्बा को बुला लेना। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं अब्बा को बुला लूँगी, क्योंकि अब मैं किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं अकेली नहीं आऊँगी और शाम होने से पहले ही घर लौट आऊँगी। वक्त गुजरता गया और मैं दफ्तर चली गई। दफ्तर जाकर मुझे एहसास हुआ कि आज मुझे बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दफ्तर में बहुत काम पड़ा था जो कि मुझे ही करना था। अब मुझे फ़िक्र होने लगी थी कि आज फिर मुझे यहाँ पर ही शाम हो जाएगी और मैं आज शाम यहाँ पर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ वो अभी तक वाक़या मुझे भूला नहीं था। मेरी एक सहेली जो दफ्तर में ही मेरे साथ बनी थी, वो मेरी बहुत पक्की सहेली थी। मैं उसे अपनी हर बात बता देती थी, वो भी मुझे अपनी हर बात कर लिया करती थी। हम दोनों में बहुत सब्र भी था, एक दूसरे की बात को समझते भी थे। मैंने सोच लिया कि आज मैं उसके साथ बात करूँगी, उसे सारा माजरा बताऊँगी कि कल मेरे साथ क्या हुआ। फिर ये यकीनन मुझे कोई ना कोई हल बताएगी, क्योंकि मैंने जो देखा था वो झूठ नहीं था और ना ही कोई धोखा था। आँखों का धोखा एक बार होता है, बार बार नहीं। और मैं जानती थी कि ये मेरी आँखों का धोखा नहीं है। कोई तो बात है जो सबको दिखाई नहीं दे रही, मगर मुझे दिखाई दे रही है। मैंने अपनी सहेली के आने का इंतज़ार किया, क्योंकि आज उसकी मीटिंग थी। वो मीटिंग में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर गुजरी कि मेरी सहेली मेरे पास आई। मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मैं किसी ऐसे काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे यही लगता था कि मैं कोई ना कोई काम गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान कल वाले वाक़े से हट ही नहीं रहा था। मेरी सहेली आई तो मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। मैं काफ़ी घबराई हुई थी। तभी वो कहने लगी, क्या हुआ है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मगर तुम पहले वादा करो कि तुम किसी से ये बात नहीं कहोगी और ना ही मेरा मजाक उड़ाओगी। तभी वो हंसने लगी और कहने लगी कि पहले कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया है या किसी को तुम्हारी बात बताई है जो अब तुम्हें इस बात का डर है? मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। मैंने जो बात किसी को नहीं बताई सिर्फ तुमसे करने लगी हूँ, इस सोच के साथ कि तुम मेरा साथ दोगी और मेरी बात को समझोगी भी। मेरी सहेली कहने लगी, फ़िक्र नहीं करो, बस मुझे बात बताओ, मैं तुम्हारी सारी बातें समझूंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, और फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। कल का सारा वाक़या बता दिया। पहले तो खामोशी से मेरी बात सुनती रही, फिर जब मैंने उसे बताया कि अम्मा ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। मैं नहीं जानती कि तुम इन बातों पर यकीन करती हो कि नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है।
میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے۔ میں نے اگلے روز اس خون کی تصویر بھی لینی چاہی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میرے فون میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں جیسے ہی کیمرہ آن کرتی زمین بالکل صاف دکھائی دیتی تھی۔ میری سہیلی بہت غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ جو تم نے دیکھا وہ بالکل حقیقت تھی؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں نہیں جانتی تم ان باتوں پر یقین کرتی ہو یا نہیں، مگر یہ بات حقیقت ہے، تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں نے یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا کوئی وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میری سہیلی کہنے لگی کہ میں تم پر شک نہیں کر رہی، میں بھی جانتی ہوں کہ تم نے ایسے دیکھا ہوگا، میں بس تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی وہم تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر فوری اس کا علاج نہ کروایا تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دو دن اور مزید دیکھ کر بتاؤ کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر یا کوئی اور چیز محسوس تو نہیں ہوتی، پھر میں تمہیں اس بارے میں بات کروں گی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں ایک پیر صاحب کو جانتی ہوں، پھر ہم ان کے پاس جائیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ ہیں یا پھر صرف تمہیں ڈرانے کے لیے تمہیں دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے تو ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، مگر ہمیں بہت دیر سے اس بات کا علم ہوا، اور پھر ان جنات نے میری بہن کی جان تک لے لی۔ زندگی اور موت بے شک خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا نے لوگوں کو وسیلہ بھی بنایا ہے اور اپنی دوسری مخلوقات کو بھی، مگر میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم ایک دو روز اس بات پر غور کرو، تمہیں واقعی ڈر محسوس ہوتا ہے یا کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم انہی امام صاحب کے پاس جائیں گے جنہوں نے ہمارے گھر پر دم کیا تھا، تاکہ وہ جنات کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی جو آنسوں سے لبریز ہو چکی تھی، اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرا وہم ہے۔ اماں کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اسی لیے وہ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی، مگر جس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور جس کو اس بات پر یقین تھا اس نے فوری طور پر اس بات کا یقین کر لیا۔ میں گھر چلی گئی، مگر آج بھی مجھے جاتے جاتے رات دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اماں کو فون پر سب بتا دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں بہت خیال سے گھر آؤں۔ میری سہیلی نے مجھے بہت کہا کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں، مگر میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، کوئی بات نہیں، اس طرح مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ساتھ حقیقت میں یہ واقعات ہو رہے ہیں یا صرف میرا وہم ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن خیال سے جانا، راستے میں جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے جانا۔ میں مسلسل راستے میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک میرے جیسے منہ سے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ میری گاڑی کے آگے بہت بڑے بڑے پرندے اڑنے لگے، اتنے بڑے پرندے میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور چیخیں مارنے لگی، کیونکہ وہ بہت بڑے تھے، ان کے پر بہت لمبے لمبے تھے۔ میری گاڑی کے پورے شیشے پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس قدر بڑا پرندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے، مجھے اس طرح کی چیزیں کیوں نظر آ رہی تھی؟ مجھے تو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے جلدی سے صورتیں پڑھنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہی، کیونکہ میرے منہ میں کوئی بھی صورت نہیں آ رہی تھی، نہ ہی آیت الکرسی پڑھنی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے، لیکن چیخیں ابھی بھی بلند تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اکیلی کیوں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہی راستہ تھا جہاں پر مجھے وہ اوپر والا ملا تھا۔ میں تو ایک دم گھبرا ہی گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، مگر میں نے ابھی تک اپنے چہرے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ نہ جانے کب سے میرا فون بج کر بند ہو چکا تھا، اور پھر سے فون بج رہا تھا۔ اچانک میرا دھیان فون کی بل پر گیا تو میں ایک دم حیران ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ اٹھائے تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے فون بجنے کے۔ میں نے فون دیکھا تو وہاں پر کوئی رانگ نمبر تھا۔ پہلے تو میں گھبرائی، مگر پھر یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ نہ جانے کون ہوگا۔ میں نے فون اٹھاتے ہی کان سے لگایا ہی تھا کہ اچانک سے کسی اجنبی کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ میں نے جب پوچھا کہ وہاں پر کون ہے تو آگے سے ایک عجیب و غریب سی آواز آئی،
وہ کسی مرد کی آواز تھی، لیکن مرد کی آواز بھی تو بہت بھاری آواز تھی، یہ کسی عام مرد کی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ میں تو کافی گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، جس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں۔ مقابل کہنے لگا کہ بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا۔ میرے ہاتھ سے فون ایک دم سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر پھٹی آنکھوں سے ابھی تک فون کو دیکھ رہی تھی، جس پر ابھی بھی کال چل رہی تھی۔ میرا تو دل زور سے دھڑکنے لگا اور خوف بھی اچھا خاصا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی چلانا شروع کی، کیونکہ پرندے وہاں سے جا چکے تھے، اور گھر پہنچی۔ گھر گئی تو اماں بھی گھر پر نہیں تھی اور نہ ہی ابا گھر پر تھے۔ یقیناً ان کی کوئی پارٹی ہوگی جہاں پر وہ گئے ہوں گے۔ پورا گھر سنسان تھا۔ مجھ اکیلی کو بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میں اب گھر آ چکی تھی، اس بات کا بھی سکون تھا۔ میں کچن میں گئی اور جا کر پانی پینے لگی، لیکن میری نظریں ادھر ادھر کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس ابھی بھی کوئی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور میری سانسوں کی آواز نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں پانی پیتے ہوئے بھی آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے پانی کا ذائقہ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پانی کو ہاتھ میں پکڑا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس پانی کا رنگ کالا ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ پانی دور پھینکا۔ اچانک سے اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب بہت خوفناک تھا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوفناک واقعہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک شام میرا دل گھبرانے لگا تو میں گھر سے باہر نکل گئی تاکہ باہر کی کچھ ہوا کھا سکوں۔ میں سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ چلتے چلتے میں کالونی کے پارک میں چلی گئی، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ رات کے وقت تو اور بھی حسین لگتا تھا۔ وہاں پر بہت سے خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، ان میں سے مجھے رات کی رانی بہت پسند تھی۔ میں اکثر اس کے پاس بنے بینچ پر بیٹھ جایا کرتی۔ آج بھی میں چلتے چلتے وہاں پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سر پر دوپٹہ تھا۔ اچانک بہت تیز ہوا چلنے لگی، جس نے میرے سر سے دوپٹہ اتار دیا تھا، مگر موسم بہت اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے میں وہاں سے نہ اٹھی۔ لوگ بھی چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کا وقت تھا، یہ نظارہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر ہی زیادہ وقت گزارا جائے، یہاں پر کم از کم سکون تو ہے۔ تبھی ایک نوجوان لڑکا میرے پاس سے گزرا، جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے وہ کافی عجیب لگا، مگر پھر میں نے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی لڑکا میرے پاس سے گزرا۔ بار بار ایسے ہو رہا تھا، جبکہ پارک بہت بڑا تھا۔ وہاں پر ایک چکر لگاتے ہوئے بھی کم از کم 5 منٹ لگتے تھے، مگر وہ لڑکا ہر دوسرے منٹ کے بعد میرے پاس سے گزرتا۔ اس جگہ پر میں اکیلی بیٹھی تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈر تو لگنے لگا، تو میں اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی جہاں پر زیادہ آبادی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر بیٹھ کر میں یہاں کا نظارہ دیکھ لوں، وہاں پر تو شاید مجھے سکون کا سانس نہیں آئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکا پھر سے میرے پاس سے گزرنے لگا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی چونک کر سامنے دیکھا تو یہ تو وہی لڑکا تھا جو پہلے روز مجھے اوبر میں چھوڑنے آیا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ میں وہاں سے اٹھ ہی جاتی۔ میری ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ میری ٹانگیں ڈر سے کانپ رہی تھی، میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں کافی دیر اس لڑکے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب میرے پاس سے گزرتی ہوئی 2 عورتوں نے کہا کہ آج کل کی نوجوان نسل کو تو دیکھو، لڑکا کیا ہے خوبصورت دیکھ لیا، اس پر سے تو آنکھیں ہٹانے کی زحمت ہی نہیں کر رہی لڑکی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ عورتیں تھیں۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ مجھے اپنی نظریں نیچی کر لینی چاہیے تھی، مگر اس میں میرا اپنا اختیار نہیں تھا۔ مجھے تو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہاں سے اٹھ کر جلدی سے گھر چلی جاؤں۔ میں نے پہلے تو ہوش میں آتے ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ تھوڑی دیر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جب مجھے سکون ہوا تو میرا پورا وجود ٹھنڈا ہوا۔ میں پھر اپنی جگہ سے اٹھی، مگر ابھی بھی میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیونکہ خوف ہی بہت زیادہ تھا۔ اس لڑکے کو دوبارہ دیکھوں گی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکا وہی تھا جس نے بلی کا گوشت بھی کھایا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے سے رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو
मेरे दिमाग में सोचें चल रही थी। अम्मा ने मुझे कहीं 2-3 आवाज़ें दी मगर मुझे सुनाई भी नहीं दी। तभी अम्मा ने ज़ोर से आवाज़ दी कि राहीला, कब से आवाज़ दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता? कहाँ पर खोई रहने लगी हो? मैं एकदम से चौंक कर अम्मा की तरफ देखने लगी, मगर अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा मुझे क्या कह रही हैं। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपने कुछ कहा है? अम्मा कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्या बोले जा रही हो? कहाँ खोई हो? कब से आवाज़ें दे रही हो तुम्हें? आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? अब तो तुम आवाज़ सुनकर कानों के पीछे फेंक देती हो, जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बड़ी क्या हो गई हो? अपने आप को तो तुम मुझसे भी बड़ा समझने लगी हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे रही हैं। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, हुआ क्या है, बात तो बताएं। मैंने अब क्या किया है? हमेशा आप मुझे हर बात पर डांटती रहती हैं, अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अम्मा कहने लगी कि अभी तो तुम्हें इतनी आवाज़ें दी मगर तुमने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मेरा दिमाग हाजिर नहीं था, मैं बहुत सी सोचें सोच रही थी, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन सकी। मैं माजरत चाहती हूँ, आप बताएं, आपको कोई काम है? अम्मा कहने लगी कि हाँ, अब तो तुम्हें और ही सोचें आएंगी। मैं अम्मा के तानों से तंग आ गई थी। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि अम्मा मुझे इतने ताने क्यों देती हैं, मगर मैं क्या जानती थी कि हकीकत कुछ और होगी, तानों के पीछे कोई और होगा। और मेरे तो होश ही उड़ गए जब मुझे हकीकत का पता चला कि जो मैं सोचती थी हकीकत तो उससे बिल्कुल अलग थी, जिसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया था, जिसने मुझे ही बदल कर रख दिया। और इस सब में मेरी माँ का हाथ था। अब तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सहेली से कहूँगी कि मुझे उस पीर बाबा के पास ले जाए जिसके पास उसने अपना इलाज करवाया था, और अपने घर वालों का भी। मैं मज़ीद अब ये परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगली सुबह होते ही जैसे ही मैं दफ्तर पहुंची, मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि कल कैसे महसूस हुआ। मैंने उसे सारी हकीकत बताई, उसको सारा वाक़या बताया। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, आज मैं और तुम उसी पीर बाबा के पास जाएंगे और उसे सब बता देंगे। दोपहर होते ही मैंने दफ्तर से छुट्टी ली और अपनी सहेली के साथ उसी पीर बाबा के पास चली गई। वो किसी पीर बाबा का आस्थाना था। वो फिर पीर बाबा सुनने में आया था कि बहुत पांचा हुआ है। मेरी जिस वक्त बारी आई तब तक शाम हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था। मैं उस पीर बाबा के पास गई और जाकर बैठ गई। तभी वो कहने लगा कि क्या बात है बच्चा। वो बहुत शफीक इंसान था। मैंने उसे सारा मामला बताया। पहले वो खामोशी से मुझे देखने लगा और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ दम करने लगा। जैसे जैसे वो दम कर रहा था वैसे वैसे उसका हाथ मेरे सर पर भारी होता जा रहा था, जैसे उसका अपना हाथ नहीं बल्कि किसी और का हाथ हो। तभी उसने एकदम से अचानक आंखें खोली और अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लिया। मैं एकदम परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। मैंने पीर बाबा से पूछा कि पीर बाबा, आपने क्या देखा, सब ठीक तो है ना? मेरी सहेली भी कहने लगी कि पीर बाबा, आप बताएं आपने क्या देखा है। तभी वो कहने लगा कि इस बच्ची पर बुरे जिन्नात का साया है। वो इस पर आशिक हो चुका है और इसे जल्दी नहीं छोड़ेगा, इसकी जान ले लेगा। बेशक खुदा के हाथ में है जान, लेकिन खुदा ने इंसानों को भी वसीला बनाया है और जिन्नात को भी। वो जिन ज़्यादा इस बच्ची पर आशिक हो चुका है। मुझे इससे कुछ सवालात करने पड़ेंगे, उससे पूछना पड़ेगा कि किस तरह उसका साथ छोड़ेगा। और वो जिन ज़्यादा अब से नहीं बल्कि उसके बचपन से ही उसके साथ है। क्या बच्चे तुम्हें इस बात का पता नहीं था? मगर अब तुम जवान हुई हो तो वो तुम पर हावी होना शुरू हो गया है। मैं तो हैरान ज़दा से उस पीर बाबा को देख रही थी जो मुझे ही देखने में मसरूफ़ था। मैंने उस पीर बाबा से कहा कि बचपन से मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे साथ कोई चीज़ है। तभी पीर बाबा कहने लगे कि बेटा, तुम्हें तो नहीं मगर तुम्हारे घर वालों को तो अंदाज़ा होगा ही। मगर अम्मा जिस तरह रवैया रखती थी, मुझे नहीं लगता था कि अम्मा लोगों को इस बात का पता होगा। बहरहाल मैंने पीर बाबा से पूछा कि बचपन से कब से मेरे साथ है, क्या कुछ बता सकते हैं? तभी उन्होंने आंखें बंद की और दोबारा से मेरे सर पर हाथ रखा। फिर वही सब होने लगा। मेरे सर पर उनका हाथ भारी होने लग गया। थोड़ी देर के बाद पीर बाबा ने आंखें खोली तो कहने लगे कि तुम बचपन में किसी पक्की कब्र से गुजर गई हो, जिसकी वजह से तुम पर जिन्नात का साया हो गया है। मैंने पीर बाबा से कहा कि पीर बाबा, अब इसका क्या हल है, मुझे क्या करना होगा?
میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ روز روز کی پریشانی اپنے سر مول نہیں لے سکتی۔ پیر بابا کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، تمہیں بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام لینا ہوگا، جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ میں نے پیر بابا سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تبھی انہوں نے جو عمل بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے اسی قبر پر دوبارہ جانا تھا جہاں پر میں بچپن میں گئی تھی، لیکن مجھے تو اب کچھ بھی یاد نہیں تھا، اسی لیے اماں سے پوچھنا بہت ضروری تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی اور اماں سے جا کر کہا کہ اماں، آپ سب جانتی ہیں، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ جانتی تھی کہ مجھ پر بچپن سے ہی جنات کا سایہ تھا، پھر بھی آپ نے سب مجھ سے چھپایا۔ اب میں کتنی بڑی مصیبت میں ہوں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ سچ بولیں اور مجھے سب حقیقت بتا دیں۔ اماں تو میرے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر حقیقتاً پریشان ہو گئی، جیسے ان کو تو یہ امید ہی نہیں تھی، اور واقعی شاید ان کو یہ امید نہیں تھی کہ مجھے سب پتہ چل جائے گا۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ سب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تمہارے ابا نے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں اماں، انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ آپ نے بھی مجھ سے حقیقت چھپائی۔ اب جلد سے جلد مجھے اس بات کا بتائیں کہ آخر مواجرہ کیا تھا۔ تبھی اماں نے مجھے جو بتایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میرا نام رحیلہ ہے، میری عمر 50 سال ہے، میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میری اماں ابا کی شادی کے بعد میری پیدائش ہوئی، مگر میری اماں کے ساتھ میرے ابا نے سلوک اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے شادی کے 2 سال بعد ہی اماں نے بس طلاق لے لی۔ مجھے اماں کے منہ سے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس وقت میں بالکل چھوٹی تھی۔ اماں نے میری پیدائش کے فوراً بعد ہی طلاق لے لی اور میرے بڑے ہونے سے پہلے ہی دوسری شادی کر لی۔ مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا اس وقت جس وقت اماں نے شادی کی، مگر پھر اماں کو پتہ چلا کہ میرے سگے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ مجھے کوئی زیادہ ہوش تو نہیں تھی کیونکہ میں ابھی بھی بچی تھی۔ سب بڑوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس کو کچھ نہیں بتانا چاہتی، وہ الگ بات ہے، مگر اس کی قبر پر لے کر جانا تمہارا فرض ہے اور تمہاری بیٹی کا حق ہے، اسے اس کا حق نہ چھینو۔ بڑوں کے کہنے پر اماں زبردستی مجھے قبرستان لے گئیں اور وہاں پر ہی کہیں قبرستان میں پکی قبر سے میرا پیر گزر گیا۔ میں گھر تو آ گئی مگر میں بہت بیمار ہو گئی، مجھے بہت تیز بخار تھا۔ اماں نے بہت امام مسجدوں اور عالموں کے پاس مجھے دکھایا، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اماں مجھے ایک پیر بابا کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، میں کسی پکی قبر سے گزر گئی تھی، اب مجھے کبھی بھی قبرستان نہیں جانا اور نہ ہی کوئی مجھے قبرستان لے کر جائے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مجھے قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزارا جائے، مگر اب میں جس راستے سے دفتر جاتی تھی اسی راستے میں قبرستان آتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھ پر پھر سے جنات حاوی ہو گئے۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں بڑی ہو گئی مگر وہ جنات میرے ساتھ ہی رہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، جس جگہ پر ابا دفن ہے مجھے اسی قبرستان میں جانا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ میں تمہیں وہاں پر لے کر نہیں جا سکتی، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم وہاں پر نہیں گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اگر آپ میری زندگی چاہتی ہیں تو مجھے وہاں پر لے جائیں، ورنہ وہ جنات مجھے مار دیں گے۔ اماں بھی پریشان ہو گئیں اور اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گی۔ اگلے روز ہی ہم ابا کے قبرستان پر چلے گئے جہاں پر ابا دفن تھے۔ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں نے مجھ سے بھی یہ حقیقت چھپائی کہ میں ان ابا کی اولاد نہیں ہوں جن کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی تھی، اور جن کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے تھے، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میرے باپ کی طبیعت ہی ایسی ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ تو چڑ میں میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے۔ اور اماں نے بھی میرے ساتھ کتنی زیادتی کی، انہوں نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میرے سگے ابا کون ہیں۔ میں اس قبرستان میں گئی تو میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ میں ہر قبر پر سے ہوتے ہوئے گزری کہ جو بھی پکی قبر تھی اس پر سے گزر جاؤں، کیونکہ اب مجھے کچھ یاد تو نہیں تھا اور نہ ہی اماں کو اتنا یاد تھا۔ میں ابا کی قبر پر گئی، فاتحہ پڑھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شاید خون کا اثر تھا اسی لیے۔ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ابا کی قبر سے لپٹ کر خوب روئی۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تم اب مجھے احساس دلوا رہی ہو جیسے میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
میں نے اماں سے کہا کہ اماں، زیادتی تو آپ نے کی ہے مجھ سے سب سچائی چھپا کر، آپ کو مجھے سب حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے ہی آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا نہیں، مگر آپ نے تو اپنا ہر فیصلہ ہمیشہ مجھ پر مسلط کیا، کبھی میری مرضی پوچھی ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر میں روتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل گئی۔ اگلے روز میں اپنی سہیلی کے ساتھ پھر اسی پیر بابا کے پاس گئی اور اپنے ابا کی قبر کی مٹی بھی لے کر گئی تھی۔ پھر بابا نے کہا کہ میں تمہارا علاج تو کر دیتا ہوں، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ جب تک زندہ ہو تب تک اپنے ابا کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھ کے آیا کرو گی۔ میں نے پیر بابا سے وعدہ کر لیا اور اس طرح پیر بابا نے میرا علاج کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور وہ وقت بھی آ گیا جب میرا علاج ہونا تھا۔ میرا علاج شروع ہونا ہوا تو میں کئی دن بے ہوش رہتی تھی۔ کئی دن سے میرا جسم اکڑا رہتا تھا، ہاتھ پیر مڑ جاتے تھے، آنکھیں الٹ جاتی تھیں۔ کئی مرتبہ مجھے وہی جن زادہ اپنے آس پاس نظر آتا، کبھی شیشے میں تو کبھی اپنے ارد گرد۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو جاتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ پیر بابا میرا علاج کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک روز پھر پیر بابا مجھے اپنے آستانے پر بلایا اور کہنے لگے کہ آج تمہارا علاج یہیں پر ہوگا، کیونکہ یہ علاج بہت خطرناک ہے، اس سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیر بابا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں پر رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا پورا وجود مٹی ہو گیا ہے، میرے پورے وجود میں کیڑیاں چل رہی تھیں، میری آنکھیں ایک دم الٹی ہونے لگی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ پیر چلانا چاہتی تھی مگر کوئی بھی میں آگے نہیں آ رہا تھا۔ تب اچانک پیر بابا نے میرے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو پکڑ لیا اور اس کے ناخن کو زور زور سے چبانے لگے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی جھنجھوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اپنے آپ میں رہو، پیچھے مت گرنا، سنبھالو خود کو، اپنا جسم مت اکڑاؤ، ڈھیلا رکھو۔ وہ جس طرح کہہ رہے تھے میں ویسے ہی کرتی جا رہی تھی، مگر یہ سب بہت مشکل مرحلہ تھا۔ ایک دم پیر صاحب نے میری انگلی کے ناخن پر نہ جانے کیا کھینچا اور فوری طور پر ایک بوتل میں بند کر دیا۔ میرا جسم بالکل مٹی ہوا تو میں پیچھے جا کر گر گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں، میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی، مگر میرے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا جیسے میرے اوپر سے کسی چیز کا سایہ گزرا ہے اور اس سائے نے میرے وجود کو چھوڑا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو پیر صاحب نے مجھے وہ بوتل دکھائی، اس میں اتنا خوفناک جن باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ میں نے اتنا خوفناک جن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے پیر بابا سے کہا کہ پیر بابا، کیا کبھی دوبارہ یہ میرے پاس آئے گا؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ نہیں، اب کبھی یہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ بوتل میں بند کر دیا ہے اور تمہیں بھی کیل دیا ہے، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا علاج ہو چکا تھا، مگر اب میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اماں ابا کے پاس گئی تو اماں کہنے لگیں کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر جتنی زبردستی کرنی تھی کر چکے ہیں، میری زندگی عذاب میں پڑ گئی تھی، مگر آپ نے مجھ پر ترس نہیں کھایا، آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، جبکہ آپ جانتی تھیں کہ اگر آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی تو میں اس دنیا سے بھی جا سکتی ہوں، لیکن آپ نے اپنے شوہر کی مانی، میری نہیں۔ آپ نے تو مجھے یہاں تک کہ نہیں بتایا کہ میرا ابا اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جب کوئی اپنا آپ کے پاس نہیں رہتا تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ میری اماں رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں مجبور تھی، مجھے معاف کر دو، تمہارے ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کبھی تمہارے سگے ابا کی حقیقت تمہیں نہیں بتاؤں گی، مگر میں نے صاف الفاظ میں اماں کو کہہ دیا کہ اماں، اب اگر میں یہاں پر رہوں گی تو اپنی مرضی سے، اور آپ کو میری ہر بات کا یقین کرنا ہوگا، میں اب مزید کوئی تکلیف برداشت نہیں کروں گی۔ اس روز کے بعد سے میں اپنی زندگی جینے لگی، مگر اب بھی کئی مرتبہ مجھے خوف محسوس ہو جاتا۔ میں پیر بابا سے جب اس بارے میں بات کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے تک تم پر ایک جن حاوی تھا، اب وہ تمہیں چھوڑ تو گیا ہے مگر اس کے اثرات ابھی بھی تم پر موجود ہیں، اس لیے تمہیں کبھی کبھار خوف محسوس ہوتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور تم بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ وقت میری زندگی کا اتنا وقت ساتھ لے جائے گا۔ میں جب 40 سال کی ہوئی تب جا کر میری شادی ہوئی، اور اس کے بعد مجھے وہ خوف آنا بند ہوا، کیونکہ میرا شوہر میرا ساتھ دیتا،
میرا شوہر میرے پاس تھا، اس لیے مجھے کبھی خوف محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، میں ہر وقت آیت الکرسی کا ورد کرتی، قرآنی آیات لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیتی تاکہ کوئی بھی باہر کی چیز مجھے نقصان نہ